اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اپنا سبق آیت نمبر 103 سے شروع کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ نے یہودیوں کی ایک سازش کو ناکام بنایا اور یہودیوں کے شبہات کا اللہ نے جواب دیا کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ میں تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہوں، ان کو ماننے والا ہوں، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو یہ کیسا پیغمبر ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان کی تبلیغ کا انکار کر رہا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام غیر اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، ان کا جادو سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے زمانے کے اندر شیاطین کا کام تھا، جنات کا کام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے وہ تحریریں لے کر اپنے تخت کے نیچے کھدائی کرا کر وہاں دفن کر دی۔ ان کی وفات کے بعد پھر ان شیاطین نے وہ تحریریں نکالیں اور لوگوں میں شرک کو پھیلانا شروع کر دیا، اور وہی تحریریں چلتے چلتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے اندر یہودیوں کے پاس موجود تھیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ تو بدلہ پاتے، من عند اللہ اللہ کے ہاں سے، خیر بہتر، لو انہم کانوا یعلمون اگر ان کو سمجھ ہوتی، اگر یہ اس بات کو جانتے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ یہودی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لے آتے اور جادو کو چھوڑ کر قرآن کے مطابق عمل کرتے تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہتر تھا، لیکن انہوں نے ضد کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وہ تحریریں غلط منسوب کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا نہ کہو تم راعنا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا اور کہو انظرنا واسمعوا اور سنتے رہو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کو بڑا ہی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہاں تک تو یہودیوں کے شبہات کا اللہ نے جواب دیا۔ مختلف قسم کے شبہات انہوں نے پیش کیے۔ کبھی کہتے تھے ہم اس پیغمبر اور اس قرآن کو نہیں مانتے کیونکہ اس پیغمبر پر وحی لانے والا جبریل ہے، اگر جبریل کے علاوہ کوئی اور پیغمبر لاتا تو ہم مان لیتے، چونکہ جبریل ہمارے آباء و اجداد پر احکامات لے کر اترتا رہا اور ان پر عذاب لے کر اترتا رہا، قحط سالی کے اور اسی طرح کے اور عذاب، لہٰذا ہم
جبریل کی لائی ہوئی وحی اور ان کے لائے ہوئے قرآن کو نہیں مانتے۔ تو اللہ نے ان کے اس شبہات کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے غلط تحریریں ان کے ذمے لگا دیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اب اس سے آگے اللہ یہودیوں کے ہتھ کنڈوں کا جواب دیں گے، ان کے غلط عزائم، ناپاک عزائم، یہودیوں کے ہتھ کنڈے، ان سے مسلمانوں کو آگاہ کریں گے۔ یہودی تحریف و تلبیس کے تو ماہر تھے ہی، جس کی قرآن نے بھی شہادت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایک توہین آمیز کلمہ، جو مسلمان جس کلمے کا استعمال صحیح طریقے سے کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس کلمے کو غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، مسلمانوں کو ان کے اس غلط پروپیگنڈے سے آگاہ فرمایا۔ چنانچہ جب مسلمان صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف فرما ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، تو اگر کسی صحابی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی یا آپ کی توجہ نہ ہوتی یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا، تو وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کے لفظ سے متوجہ فرمایا کرتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر متوجہ فرمایا کرتا تھا، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیے، یعنی اس بات کو دوبارہ رپیٹ کیجئے تاکہ ہم اس بات کو سن لیں۔ تو یہودیوں نے سوچا کہ اس طرح تو مسلمانوں کے اندر شرک پھیلانا تو بہت مشکل کام ہے، تو انہوں نے چنانچہ ایسا راستہ نکالا، چونکہ راعنا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک صحیح اور ایک مہم شرک، اس لیے منافقین یہود نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ کو راعنا، دوسرے معنی اس کا یہ ہے کہ ہماری نگہبانی اور حفاظت فرمائیے، ایک معنی تو یہ ہے کہ ہماری طرف دیکھیے، متوجہ ہوئے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہماری نگہبانی اور حفاظت فرمائیے۔ تو یہودیوں نے، منافقین نے یہ معنی لینا شروع کر دیا۔ تو جب انہوں نے کہا، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر یہ لفظ اسی طرح رائج ہو گیا تو بعد میں جب مسلمانوں میں عام ہو جائے گا تو ہم اس سے یہ اپنا معنی مراد لینا شروع کر دیں گے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ راعنا کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اے ہماری بکریوں کے چرواہے، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا اس طریقے سے۔ تو وہ راعنا کہنے کی بجائے راعینا کہتے تھے، اس کو عین کو یا کے ساتھ اس کو ساکن کر دیتے اور اس کو لمبا کر کے راعینا کہتے، تو اس کا معنی ہو جاتا اے ہماری بکریوں کے چرواہے۔ تو وہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو آگاہ فرمایا کہ یہ اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کو لفظ راعنا ہی کہنے سے ہی سرے سے منع کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، اب تم نے راعنا کہنا ہی نہیں ہے، وقولوا انظرنا، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں انظرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور پہلی بات یہ ہے کہ تم توجہ کے ساتھ سنو اور تمہیں انظرنا کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تمہیں دوبارہ یہ لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ انظرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ کیجئے، دیکھیے، اس بات کو رپیٹ کریے، ایک ہی مرتبہ توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنو تاکہ تمہیں دوبارہ ضرورت ہی نہ پڑے
دوبارہ کہنے کی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اس سے مراد وہی منافق اور یہود و نصارہ ہیں کہ جو یہ پیچھے سے ہتھ کنڈا اور جھوٹا پروپیگنڈا سوچ کر آئے تھے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں دل چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین میں، ان ینزل علیکم، اس بات کو کہ اترے آپ پر، من خیرن، کوئی نیک بات، بھلائی کی بات، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص، اور اللہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ خاص طور پر یہ نہیں چاہتے کہ راعنا کا لفظ متروک ہو جائے، یعنی کوئی بھلائی کی بات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے ان کو کوئی اچھی چیز یا بھلائی کی چیز ملے۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ راعنا والا لفظ جو ہے یہ رائج رہے، اس کو ختم مت کیا جائے، لیکن چونکہ اللہ ان کے ہتھ کنڈوں کو جانتے تھے، اسی لیے اللہ نے اس لفظ کو سرے سے ہی ختم کر دیا اور فرمایا کہ آپ نے اب انظرنا کہنا ہے، کیونکہ اس لفظ میں دو معنی ہیں، تو انہوں نے اپنا معنی مراد لینا ہے، مسلمانوں نے اپنا لینا ہے۔ تو میں اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک تو کسی طریقہ سے بھی مسلمانوں کے اندر یہ شرک رائج کریں، اور دوسرے نمبر پر کسی طریقے سے میں نہیں چاہتا کہ میرے پیغمبر کی توہین ہو، اس لیے اللہ نے اس لفظ کو ہی ختم کر دیا، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام کی جماعت پر، تو اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، جو منسوخ کرتے ہیں، من آیت، ہم کوئی آیت، او ننسہا، یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو بھیج دیتے ہیں ہم اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس کے برابر۔ علم تعلم، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ ما ننسخ من آیت، یہ دلیل ہے پہلی آیت پر، راعنا والی آیت پر، کہ مشرکین نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جیسا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ ایک حکم منسوخ کر کے، جیسے راعنا والا لفظ اللہ نے ختم کر کے دوسرا لفظ کیوں لے آئے؟ کیا اللہ کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ یہ لفظ نہیں لانا، یہ لانا ہے؟ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ نے آگے اس کا جواب دیا کہ ما ننسخ من آیت، یہ تو میں اللہ کی مرضی ہے کہ میں کسی آیت کو منسوخ کر دوں، منسوخ کر کے اس سے بہتر لے آؤں یا اس کی برابر میں کوئی لے آؤں، یہ تو اللہ کا کام ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ متقدمین علماء مفسرین نے 500 آیات کو منسوخ مانا۔ کیسے منسوخ مانا؟ وہ نسخ کو وسیع معنوں میں لیتے ہیں، اور کسی خاص کو عام، کسی عام کو خاص کر دینا، اس پر بھی وہ نسخ کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ وصف آیت کے مطلق تعیر کو نسخ کہہ دیتے ہیں۔ مثلا وہ ایسے منسوخ مانتے ہیں جی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، فمن اضطر نے اس کو منسوخ کر دیا، پچھلی آیت کو، فمن اضطر نے انما حرم علیکم المیتۃ، اس کو منسوخ کر دیا۔ دوسرا قولوا للناس حسنا،
کو فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم نے اس کو منسوخ کر دیا۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ کو منسوخ کر دیا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى اس کو منسوخ کر دیا انما الخمر والمیسر۔ تو اس طرح وہ منسوخ مانتے ہیں، مگر متأخرین علماء مفسرین نے نسخ کو محدود معنی میں لیا ہے، یعنی آیت کا حکم مع تلاوت یا بدون تلاوت اٹھ جائے تو اس کو نسخ کہتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اتقان میں 20 آیات کو منسوخ مانا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 20 آیات میں سے 15 آیات کا ایسا مفہوم بیان کر دیا اور 5 آیات کو منسوخ مانا جی۔ پھر ہمارے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 5 آیات کا بھی ایسا معنی کر دیا کہ وہ منسوخ نہیں رہتی، اور ہمارے حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ قرآن کی کوئی آیت بھی منسوخ نہیں ہے جی۔ ایک بات یہاں یہ ذہن میں رہے کہ عقیدے میں نسخ نہیں ہوتا جی۔ مثلا جھوٹ، چوری، زنا وغیرہ پہلے اللہ نے حرام ٹھہرایا بعد میں حلال کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ نسخ کی گنجائش لے دے کے احکام میں ہے، عقائد میں، اخلاق میں، کلیات میں، قصص میں، اخبار غیب میں نہیں، صرف احکام کے باغ میں نسخ ہے۔ جنہوں نے نسخ مانا نا، اور احکام کی مثال حکیم کے نسخے جیسی ہے، یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ ایک بات جو احکام القرآن جساس نے لکھی، بڑی خوبصورت بات ہے، وہ فرماتے ہیں زعم بعض المتأخرین من غیر اہل الفقہ انہ لا نسخ فی شریعت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض متأخرین نے جو فقیہ نہیں تھے انہوں نے یہ گمان کیا کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نسخ نہیں، وَأَنَّ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ النَّسَخِ فَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ نَسْخُ شَرَائِعِ الْأَنْبِيَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ۔ جہاں نسخ کا ذکر آیا ہے یہ پہلے نبیوں کی شریعت کا نسخ مراد ہے، یعنی جو پہلے نبیوں پر احکام جاری تھے قرآن نے ان کو منسوخ کر دیا۔ یہ احکام القرآن جساس نے بات لکھی جی۔ اور پھر فرمایا اللہ نے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ دوسری علت بیان کی لا تقولوا راعنا کی، اور تیسری علت لا تقولوا راعنا کی الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک چیز کا مالک اور سب کائنات کی سلطنت وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ اللہ کی مرضی، اللہ کسی آیت کو منسوخ کر دے یا اس کے مثل کوئی لے آئے یا اس سے بہتر کوئی لے آئے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے اور اللہ کا کام ہے۔ ام تریدون، کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو، ان تسألوا کہ سوال شروع کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، کفر خریدے یا کفر لے، بالایمان ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل تو وہ گمراہ ہو گیا سیدھی راہ سے۔
فرمایا کہ کیا تم لوگ بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے سے ان کی قوم نے کیے تھے؟ ایسا نہیں کرنا، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح تنگ کیا، مختلف قسم کے ہیلے بہانے اور اسی طریقہ سے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حجتیں کر کر کے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا۔ تو کیا تم لوگ بھی یہی چاہتے ہو؟ خبردار، اگر تم میں سے کسی نے ایسا کام کیا یا کفر کے بدلے میں ایمان کے بدلے میں کفر لیا، فقط ضل سوا السبیل، تو سیدھی راہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جائے گا۔ آج کا سبق ہمارا آیت نمبر 108 تک اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مقدس پر صحیح عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔